رانا صاحب بتائیے کہ یہ اچانک ہی آج ایک سلسلہ شروع ہو گیا, صبح سرگودا سے تو رات میں لاہور, یہ کدھر کے ارادے ہیں, کیا ہے آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی خبریں ہیں, ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اچانک سے سلسلہ تو نہیں شروع ہوا, اب 9 مئی کو کافی عرصہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ایک ٹائم لائن دی تھی کہ جس کے اندر جو ہے یہ کیسز ڈیسائیڈ ہونے تھے 4 ماہ غالباً, اور وہ اب اختتام پذیر ہیں. تو میرے خیال سے اس پرسپیکٹو سے یہ سزائیں جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن دیکھیں ہمیں یہ جب سزائیں آ رہی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی 10 سال کی, اور یہ کوئی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو سائڈ لائن کرنے کا وقت شروع ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا 9 مئی کو. اس سے پہلے بڑا نیریٹو بلڈنگ کیا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا, رجیم چینج سے شروع ہوا, اس میں سائفر تھا, خان نہیں تو پاکستان نہیں, ریڈ لائن جو ہے وہ خان ہے, اور پھر انسٹیگیٹ کیا گیا. اور یک وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی کوئی ایک لیس دین درجن ایسے سینسٹیو جگہوں کے اوپر حملہ آور ہوئی ایک جماعت, اور یہ اٹ از ایکویولنٹ یہ ہے کہ وہاں ودن یہ ایک میوٹنی تھی یا پاک افواج پہ حملہ تھا. تو یہ ایک دم یا یک دم نہیں ہوا, یہ ڈیلیڈ ہے اور اب وہ وقت آ گیا. دیکھیں اور اس کے دوران اور یہ معاملہ عمران خان تک بھی جائے گا, یہ طول پکڑتے پکڑتے یہی والا معاملہ 9 مئی والا. دیکھیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تو نہیں تھا نا, یہ ایک دم سے آٹومیٹکلی یا رینڈملی کچھ لوگ نکلے اور حملہ آور ہو گئے فوجی تنصیبات پہ. اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے, پلاننگ تھی, پوری کوآرڈینیشن تھی, ایک بلڈ اپ تھا, نیریٹو تھا, سب کچھ تھا. پھر دیٹ کلمنیٹڈ انٹو 9 میں. تو آبویسلی جو لوگ اس کی ابیٹمنٹ, پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے اندر شامل ہیں وہ ایوری ون کمز ان انڈر دیٹ. اینڈ یو ہیو نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب ہی اس میں ماسٹر مائنڈ ہیں اس معاملے کے 9 مئی کے. دیکھیں میں یہ تو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں اور بالکل خان صاحب کی ہی جماعت تھی اور خان صاحب کی ہی یہ ساری کاوش تھی which led to the 9th میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اور لیکن یہ عدالتوں سے پروو ہونا ہے, تو جب تک عدالتوں سے کوئی جو ہے نہیں آتی ڈیسیجن تو وی شوڈ ویٹ فار اٹ. ابھی 5 اگست کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی تناظر میں, اسی کانٹیکٹ میں سوال کر رہا ہوں, ایک اجازت بھی چاہتی ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں مینار پاکستان پہ رہنے دیں گے اجازت آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو جلسے کی اجازت تو ان کو پہلے بھی ملی, اور انہوں نے کیا جلسہ, غالباً لاہور میں بھی کیا اور اسلام آباد کی آؤٹسکرٹس میں بھی انہوں نے جلسہ کیا. تو وہ تو لوکل انتظامیہ کو اگر انہوں نے اپلائی کیا اور کیا ان کے مقاصد ہیں, اگر وہ ان کو وہ پیسفل مقاصد جو ہیں وہ ثابت کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل جائے. تو میں تو یہ نہیں پریڈکٹ کروں گا کہ ان کو ملے گی اجازت یا نہیں ملے گی. دیکھیں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو 24 نومبر کو جو معاملہ ہوا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی, اور اس کے باوجود وہ اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے دھاوا بولا تھا. بہرحال ابھی یہ تو اگر انہوں نے اپلائی کر دیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ابھی اپلائی کیا ہے یا نہیں, تو پھر یہ لوکل انتظامیہ طے کرے گی. جی تو مالک صاحب اس سارے تناظر میں, یعنی آئی ڈونٹ نو, میں پھر منیب سے پوچھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں آپ کو ایسا لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ خاص سختی تک لے جا کے پھر شاید کوئی بارگین کی بات ہو, یا مشکل ہی ہے؟ مطلب ابھی وہ اتنے کمفرٹیبل ہو گئی ہے دوسری پارٹی کہ وہ کیوں کوئی ڈیل بھی آفر کرے گی مالک صاحب, خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو؟ نہیں لگتا, مجھے یہ نہیں لگتا بالکل. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 2 آپشنز ہوتے ہیں نا, 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ پہلے پریشر بڑھاتے ہیں ٹرمپ کی طرح ٹو ٹاک. یہاں پہ تو مجھے کسی کا نہ کوئی خواہش ہے نہ انڈیا ہے, اور کچھ بلیوز ہیں. دیکھیے ایک بلیف ہوتا ہے کہ آپ کا کو ایگزسٹنس کا, آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار کو ایگزسٹنس ہے. یہاں کو ایگزسٹنس کا کوئی موڈ نہیں ہے, بلکہ ایک بلیف ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. آپ بات چیت کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کو ایگزسٹنس میں اسٹیبلٹی چاہیے, اگر دوسری سائڈ پہ یہ بلیف ہو کہ ان سے اسٹیبلٹی نہیں ہے, یہ ایک انسٹیبلٹی کے فیکٹر ہیں, تو وہاں پہ بات چیت کہاں ہونی ہے؟ کوئی معجزہ تو ہو سکتا ہے, مجھے کوئی ایسی بات چیت ہوتی نظر نہیں آتی. صحیح ہے. اور چونکہ اگین ہم دیکھتے ہیں نا, یعنی جس طرح یاسمین راشد صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں, اللہ ان کو صحت دے, تو یعنی اس کے بعد بھی اس سب کا بھی کوئی فیصلے پہ اثر نہیں پڑا. تو اس سے بھی ایک تجزیہ بن سکتا ہے نا کہ یعنی سسٹم کوئی بھی ریلیف کے موڈ میں نہیں ہے, یعنی وہ کچھ اس طرح کی گھبراہٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. وہ تو اس کا مطلب ابھی تو پھر بالکل ہی ایک فل فلیج ہی معاملہ پی ٹی آئی کے
خلاف ہی جا رہا ہے نا ہر حوالے سے. اور آج کے دوسری لیولز میں تو ریلیف آ سکتی ہے نا. مثلاً میں نے تو اپنے پروگرام کے اینڈ میں ریکویسٹ بھی کی, میں کہا دیکھیے 75+ کی وہ ہیں, کینسر کی مریضاں ہیں, ان کو اور بہت سی پرابلمس ہیں. جب 85 لوگوں کو سزا ہوئی تھی دسمبر 2024 میں, اس میں سے 19 لوگوں کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پارڈن کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی پارڈن ہو سکتا ہے. دیکھیے سزا دینا تو ایک پوائنٹ میکنگ بھی ہے نا, آپ نے پوائنٹ پروف کرنا ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے اور آپ کو اس کی ہم سزا دے رہے ہیں. معافی اور سزا ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو رویہ خان صاحب کے ساتھ ہے وہ شاید کچھ اور لوگوں کو تو ریلیف مل سکتی ہے. میں اس وقت اسٹرکٹلی خان صاحب کے بارے میں ایک سوچ کی بات کر رہا تھا. میں اس وقت جو اس وقت پریولنٹ سوچ ہے میں اس کی بات کر رہا تھا جہاں میٹر کرتی ہے. میں اس میں سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا تھا. سیکنڈ ٹیئر میں ہمیشہ گنجائش نکل سکتی ہے. 5 اگست کو کیا ہوگا مالک صاحب؟ سر مجھے تو کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا, ٹو بی ویری ویری فرینک. اب دیکھیے نا اتنا زیادہ فیشرز ہیں پارٹی کے اندر. آج بھی آپ سنیے, آپ نے سنا ہوگا علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی تھی یہ مشال اس وقت اچھا سینیٹر ہوگی, وہ مروت صاحب کو الگ پڑ گئی ہیں, مشال صاحبہ کو الگ پڑ گئی ہیں. جی ہاں, تو وہ اب آپ ابھی تک بحثیں چل رہی ہے. کل جو لوگ وڈرا بھی کیے اس میں آپ نے عرفان سلیم کی باتیں سنی, انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل نہیں پسند کس طرح ہو رہا ہے, روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ ہم ہٹ رہے ہیں, پارٹی کو نقصان ہوگا, فلان ہوگا. اتنے زیادہ فیشرز ہیں پارٹی کے اندر. اور یہاں تو کیا چلے گا. مطلب 5 اگست کو شروع ہوتی تو شاید شروع ہو جائے, لیکن یہ مجھے وہ جملہ عجیب سا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نقطہ عروج ہوگا. کیا نقطہ عروج ہوگا؟ مجھے تو فرینکلی آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 22 ہو گئی, ابھی شو ختم ہونے کے بعد 23 ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں نا 12 دن رہ گئے. کیا 700 دن میں کیا بہت کچھ ہوا؟ کیا کر لے گی پارٹی جو 700 دن میں نہیں کیا؟